يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سورہ الجمعہ کی تفسیر کا آغاز ہونے والا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حکمتوں کے ساتھ یہ صورت نازل کی ہے اور جس مقصد کے ساتھ یہ صورت نازل کی ہے وہ حکمتیں ہمیں سمجھ آ جائے اور اس کا اتارنے کا جو سبب ہے وہ سبب ہمیں سمجھ آ جائے. اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کریں گے. لیکن سورہ جمعہ کی تفسیر کا آغاز کرنے کے پہلے انشاءاللہ آج جمعے کا جو اہمیت ہے، جمعے کے ریلیٹڈ جو بھی باتیں احادیث میں آئی ہے، چاہے وہ جمعے کی فضیلت کے بارے میں ہو، چاہے وہ جمعے کی اہمیت کے بارے میں ہو، چاہے جمعے میں کرنے والے کاموں کا ذکر ہو اور جمعے کے جو فضیلت کو برباد کرنے والے جو کام ہیں اس کے ریلیٹڈ ہو، تو ان سارے باتوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے. یہ ساری احادیث وہ مشکوٰۃ المصابیح کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ ہے اس میں ہے. تو جمعے کے بیان کے بارے میں اس سورہ جمعہ میں آخری جو 3 آیتیں آئی ہیں وہ اس جمعے کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے، جمعے کے احکام کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہے. قرآن میں دوسری جگہ کہیں پر بھی جمعے کے بارے میں ذکر نہیں ہے، صرف اور ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے کمپلیٹ احکام بتا دیے ہیں. اور جمعہ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں روز جمعہ قائم کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بے شک جمعے کا دن تمہارے ایام میں سے افضل دن ہے، سید الایام ہے. سید یعنی سارے دنوں کا سردار، اس کو قرار دیا ہے، سارے دنوں کا سردار ہے یہ جمعہ. سورہ قصص 68 آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں بعض کو بعض میں سے چن لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ چنے جانے والی چیزوں میں جیسے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں انبیاء کو چن لیا، اسی طرح تمام سال کے تمام دنوں میں عیدوں کے لیے 2 دنوں کو چن لیا، اسی طرح تمام مہینوں میں بعض مہینے کو اللہ رب العزت نے چن لیا، جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور اپنا ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اسی طرح ہفتے میں ایک دن کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے، جمعے کا دن. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، باقی سارے دن اللہ کو نہیں پسند، ایسا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو چن لیا. کیوں چنتے ہیں اللہ رب العزت؟ کیونکہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ انسان جو بھولنے والا ہے تو اس کو اپنی حقیقت یاد دلوائی جاتی ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو اپنا مقصد حیات ہمیں یاد رہتا ہے. بار بار یہ دن ہمیں ہماری زندگی میں بار بار آتے ہیں، جمعہ بار بار آتا ہے، رمضان بار بار آتا ہے، ذی الحج بار بار آتا ہے. تو انسان بہت بھولتا چلا جاتا ہے اپنے مقصد حیات کو
تو پھر ان چیزوں سے اللہ رب العزت ہمارے مقصد حیات کو ریمائنڈ کرتے رہتے ہیں ہمیں، تاکہ ہم گمراہی میں نہ بھٹکے، ہدایت کے راستے پر آگے بڑھتے جائیں. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا ایک اور نام ہے شاہد، شاہد بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اور جمعہ کو جمعہ کس لیے کہتے ہیں، اس کا نام کیوں پڑا ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ سارے اکٹھا ہوں گے. جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی اور اس دن سارے لوگ اکٹھا ہوں گے. تو جامع مسجد بھی جمعہ سے نکلا، جمع ہونے والی مسجد. تو جمعے کی نماز جامع مسجد میں ہوتی نا، ہر مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. تو مسجد میں جمع ہوتے ہیں سارے لوگ، تو اسی لیے بھی جمع. تو بیسیکلی جمع ہونے سے اس کا نام رکھا گیا جمعہ عربی میں، اور ہم اردو میں جمعہ کہتے ہیں. جیسے قیامت کے دن کا نام ہے یوم موعود، اور اسی طرح یوم عرفہ کا نام ہے یوم مشہود. تو جمعہ کا نام ہے شاہد، گواہی دینے والا. جمعہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ بہت سے کام اللہ رب العزت نے فرض کفایہ کے طور پر رکھا ہے شریعت میں. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں کہ ہر ایک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میں سے بعض لوگ اگر یہ کر لیں گے تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا. اگر کوئی بھی نہیں کریں گے تو یہ سارے لوگ گناہ میں شریک ہوں گے. جس طریقے سے ہم اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف بھی فرض کفایہ ہے، بعض لوگ کریں گے تو پھر سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا. اگر کوئی بھی نہیں کریں گے تو پھر سب گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اسی طرح جمعہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. یہ فرض عین نہیں ہے اس وجہ سے نہ یہ بچوں پر فرض ہے، نہ بوڑھوں پر فرض ہے، نہ عورتوں پر فرض ہے، نہ مسافروں پر فرض ہے، نہ مریضوں پر فرض ہے. تو یہ 5 لوگ جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے، مطلب ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے. اور اگر تیز بارش ہو تو تبھی بھی جمعہ فرض نہیں ہوتا، یہ مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا اور لوگ گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ جمعہ کیا ہے؟ ایک مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری اجتماع ہے جس میں اسلام کا نظریہ کیا ہے، مسلمانوں کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اسلام کا خیالات کیا ہے، اور مسلمانوں کے اس کے تحت مسلمانوں کے کیا خیالات ہونا چاہیے، اسلام کے کیا عقیدے ہیں، اس کے چلتے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو ان باتوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے جمعے کے خطبے میں، اور یہ بہت اہم ہے. جمعے کے خطبے سے ہی ہے، خطبہ اور نماز سے ہی جمعے کی اہمیت ہے. کیونکہ پھر وہی بات ہے، حکمت کے انسان بھولتے رہتا ہے. تو پھر جمعہ میں جب اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے ہفتہ واری، تو اس میں مقصد حیات اسلام کے بارے میں روشنی ڈالتا ہے خطیب کسے کہتے ہیں؟ جو خطبہ دیتا ہے. تو اسلام کے ریلیٹڈ اور لوگوں کو غفلت سے بیدار کرتا ہے. اور جو اللہ رب العزت نے یہ ایک نظام قائم کیا ہے نا اپنی شریعت میں، اپنی کتاب میں، تو اس نظام کی تعلیمات وہ خطیب امت کو دیتا ہے اس میں ہفتہ واری اجتماع میں. اور اسی تعلیمات مسلسل امت میں جاری و ساری رکھنے کے لیے جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے تجویز کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی فضیلت اور جمعے کی اہمیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اہمیت اور فضیلت کو دیکھنے کے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو سنت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم ہلکا لے لیتے ہیں، سنتوں کو لائٹ لینے کا ہمارا دماغ کیسے بنا. کیونکہ جب خلفائے راشدین کا دور تھا وہاں تک دین صحیح تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر بادشاہ اس کے بعد آئیں گے. تو جابر بادشاہوں کا دور چلا کئی ہزار سالوں تک. تو ان کے ساتھ جو یہ کلرگی رہا کرتے تھے، یعنی جو امام، وہ پھر دنیا پرست ہو گئے. تو پھر اس بادشاہ کے چاٹو لوگ بن گئے.
اور دنیا پرست ہو گئے، دنیا کے لیے اپنا دین انہوں نے بیچ دیا۔ ایسے چلتے چلتے لوگوں نے یہ سو کالڈ علماء سو نے، برے علماء نے جمعے کی فضیلت، جمعے کی اہمیت کو امت کے ذہنوں سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، اور وہ کام کرنے لگے جو سنت سے کہیں دور دور تک ثابت نہیں ہے۔ ساری بدعتی کام لوگوں نے جمعے میں لے کے آئے، اور اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کو ہم بھول بیٹھے اور اتنی فضیلت والا دن اور اتنی اہمیت والا دن ہم افراط اور تفریط میں گزار دیتے ہیں۔ تو افراط اور تفریط کسے کہتے ہیں؟ یا تو ایکسٹریم لے کے جانا یا تو اس کی حد سے کم کر دینا۔ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ اس کو ایکسٹریم فضیلت میں جا کر بہت زیادہ اس کو بنا دیتے ہیں، اور وہ بھی بدعت کے کام شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ لے کر بدعت شروع کر دیتے ہیں، اور بہت ہلکا لے کر ساری فضیلت اہمیتوں کو گوا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال آج معاشرے میں چل رہا ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور میں انفرادی سطح پر میں یہ عمل کر رہی ہوں، یا پھر میں اپنے خاندان میں یہ چیزیں، یہ احادیث اور یہ آداب کیا میں لے کر آ رہی ہوں۔ بس اس پہ غور کریں، کیونکہ ہمیں خود اپنا جواب دینا ہے، کوئی ہمارے بہاف میں جواب نہیں دے گا۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، اس کی فضیلتوں کو جاننا ہے، اس کی اہمیتوں کو جاننا ہے، اور اس کے مطابق اس دن کو ہم گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو جمعے کی فضیلت اور جمعے کی اہمیت کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت کے روز سب سے آگے ہوں گے۔ ہم آخر میں آنے والی امت ہے، اور قیامت کے روز ساری امتوں سے آگے ہم ہوں گے۔ ہمیں ان سب امتوں کے بعد کتاب دی گئی ہے، جو قرآن ہمیں دی گئی ہے، ساری کتابیں پہلے دے چکی، لیکن بعد میں ہمیں کتاب دی گئی ہے، اور انہیں ہم سے پہلے دی گئی ہے۔ ہم سے پہلے جمعے کا دن پہلی قوموں پہ فرض تھا، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، انہوں نے اس کو نہیں پسند کیا، اور انہوں نے جمعے کے بدلے ہفتے کا دن یا اتوار کا دن انہوں نے اپنے لیے تجویز کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی وہ جمعے کا دن جو ان کے اوپر تھا فرض، اس کو چھین لیا، اس کی اہمیت ان سے ہٹا دی۔ جیسے نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ بنی اسرائیل میں تھا نا، تو بنی اسرائیل نے اس کی اہمیت نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے وہ ریوارڈ چھین کر ان کو دیا، بنی اسماعیل کو، ٹھیک ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ تو ان کا غصہ وہی ہے نا کہ ہم میں تھے، ہم بہت چوزن پیپل تھے، ہم میں یہ چیز ہونا تھا، لیکن ہم سے چھین کر وہاں پہ دے دیا گیا۔ اور جیسے قبلہ دیکھے، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے وہاں سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ بیت المقدس کی فضیلت نہیں بلکہ بنی اسرائیل کی ان کی فضیلت کو گھٹانے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ کروایا۔ تم اس کو اگر نہیں لوگے، تم اس کی فضیلت کو نہیں سمجھو گے، تم اس کا اہتمام نہیں کرو گے، تم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے، تم سے یہ چیز چھین لوں گا، کسی اور کو دے دوں گا۔ تو ہم یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو بالکل، ہمارے پاس اس کا علم بھی نہیں ہے، اور ہم ان کی فضیلتیں جانتے بھی نہیں ہیں، اسی لیے جمعے کا اتنا اہمیت والا دن ہم گوا دیتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں پتہ نہیں کتنے سارے جمعے آئے اور چلے گئے، اور اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کرے کہ اب سننے کے بعد آگے کے سارے جمعے جتنے بھی ہم اپنی زندگیوں میں بچے ہوئے ہیں، وہ ان کی فضیلتوں کو سمجھ کر ان اہتمام کریں، اور اس کے جو فائدے ہیں اٹھانے والوں میں ہم سب کا شمار کریں، ہم سب کے گھر والوں کا بھی شمار کریں۔ تو ان سے کیا کیا گیا؟ جمعے کا دن چھین لیا گیا، اس وجہ سے وہ جمعہ پھر ہمیں دیا گیا، اور جنت میں بھی ہم پہلے جائیں گے، ساری مخلوق سے پہلے ہمارے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جمعہ ہمیں دیا گیا، اور جمعے کے بعد کا دن جو ہفتے کا روز ہے وہ یہودیوں کو دیا گیا، اور ہفتے کے بعد کا دن اتوار کا جو ہے جو عیسائیوں کو دیا۔ تو جمعہ پہلے آتا ہے ان دو دنوں میں، اس وجہ سے
قیامت کے دن ہمیں پہلے ہمارا محاسبہ ہوگا اور جنت میں بھی ہم ہی پہلے جائیں گے، فیصلہ بھی ہمارا ہی پہلے ہوگا۔ یہودیوں کے بعد جو ہفتے کا دن انہوں نے چن لیا تھا تو اللہ رب العزت نے ٹھیک ہے، یہ ایک لاڈلی قوم تھی نا، تھی ہے نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ جو چونچلے کرتے تھے اللہ تعالیٰ مان لیتے تھے، اس کے مطابق کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بدماشیوں پہ اتر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال بعد میں ولدالین میں کر دیا۔ تو یہودیوں کو جو انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک رول رکھا تھا کہ جمعے کی مغرب سے لے کر ہفتے کی مغرب تک دنیا کا کاروبار یعنی مطلق ان کے اوپر حرام کر دیا گیا، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے جمعے کے مغرب سے ہفتے کے مغرب تک۔ ہمارے اوپر تو ویسا نہیں ہے نا، ہم جو باقی سب کام کر سکتے اور تجارت بھی صرف خطبہ سے لے کر نماز تک حرام ہے، باقی وقتوں میں ہم تجارت بھی کر سکتے، باقی دنیا کے کام بھی کر سکتے، لیکن ان کے اوپر وہ سارے حرام تھے۔ آج بھی اگر یہ آرتھوڈاکس جیوز کا اگر ہم دیکھیں گے ان کا طریقہ تو وہ کوئی بھی کالز بھی اٹینڈ نہیں کرتے، کوئی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے، کوئی بھی ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں وہ اپنے آپ کو شامل نہیں رکھتے اس دن۔ آج بھی جو آرتھوڈاکس ہے، جو پیور یہودی ہے، وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ ہمارے لیے اجتماع رکھا ہے، لوگوں کو جمع ہونے کا رکھا ہے۔ یہ لوگ انفرادی طور پر کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں، اور عیسائی کیا کرتے ہیں آج کے دور میں؟ اتوار کو نہا دھو کر چرچ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ سنتے ہیں جو بھی ہے، پھر وہ گھروں کو واپس آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا طریقہ۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، تمام دنوں میں جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اور ان میں بہترین دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو جمعے کا دن تمام دنوں میں بہتر دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ یہ فضیلت تو مطلب آ ہی نہیں رہے نا ہمارے ذہنوں میں، کیونکہ ہم نے دوسرے دنوں کا انتظار کرتے ہیں، فضول کے ہم نے نام رکھ لیے، فضول کی اہمیت بنا لی اور ان دنوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جو بدعتی دنوں کا اہتمام کرتے ہیں ویسی اہتمام کا 1% بھی جمعے کے دن نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ لوگ کرتے ہو، لیکن اکثریت کی میں بات یہاں پر کر رہی۔ جمعے کے دن کی فضیلت کیوں ہے؟ اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دوسرا اسی روز وہ فوت ہوئے تھے اور اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور اسی روز وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی روز قیامت بھی قائم ہوگی۔ جن اور انسان کے سوا تمام جانور طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جمعے کے دن قیامت قائم ہونے والا ہے، وہ جن اور انسان کے علاوہ سب اس دن کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں، اس دن کی فضیلت کو محسوس کرتے ہیں، جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق، اور وہ چیختے رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں۔ آج کے دن قیامت قائم ہوگا، اس وجہ سے اس خوف سے ڈرتے رہتے، چیختے رہتے ہیں، اور ہماری حالت ہم خود جانتے ہیں کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے ہمارے پاس۔ اور اسی روز پہلی بار سور پھونکا جائے گا اور دوسری بار بھی جو سور پھونکا جائے گا اسی روز جمعے کے دن پھونکا جائے گا۔ تو اتنی سارے کام اس دن ہونے والے ہیں اور بعض ہو چکے، اس وجہ سے بھی بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، بے شک جمعے کا دن اللہ کے ہاں سید الایام ہے اور باقی ایام سے عظیم تر ہے، سارے دنوں کا سردار ہے جمعہ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی عظیم تر ہے۔ دیکھیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، اس کی اگر کوئی پسندیدہ چیز ہو تو اس کی بڑی ہم قدر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت
جس نے ہمیں پیدا کیا، ہر چیز ہمارے بغیر مانگے اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ یہ دیکھو یہ جمعے کا دن میرے لیے بہت عظیم تر ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کی پسند کی قدر کرنے والا بنائے اور اس کا اچھے سے اہتمام کرنے والوں میں ہم سب کا شمار ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے، پھر خاموش بیٹھا رہے، خطبہ سنے، دوسرے جمعے اور مزید 3 دنوں تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی 7 days پھر پلس 3 days 8 9 10 دن تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے۔ جمعے سے جمعے کے درمیان صغیرہ گناہ، ایک حج سے دوسرے حج کے درمیان صغیرہ گناہ، یہ سارے گناہ جو قرآن اور حدیث میں وہ کبیرہ گناہ ہی ہیں۔ صغیرہ گناہ گنے چنے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہم تو کبیرہ گناہوں میں ہی ملوث ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور کبیرہ گناہوں کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور جتنی مقدار میں ہو نوافل پڑھتا جائے۔ جمعے کے خطبے کے پہلے جو پہنچ گیا وہ دو کر کے جتنی بھی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کرا دوں، تقریباً لوگ عورتیں ہی سن رہے تو بہت سارے دماغوں میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے کہ ہم تو نماز نہیں جاتے، ہم پہ جمعہ فرض نہیں ہے، تو اس کی اہمیت سے ہمیں کیا کرنا۔ پہلی بات تو ہم مسلمان ہیں، دوسری بات مائیں جو ہے وہ بچوں کی پرورش میں بہت اہم کردار نبھاتی ہے۔ اگر مائیں بچوں کو اس کی تربیت نہیں کریں گی، جمعے کے اہتمام نہیں بتائیں گی، صرف عورتوں پہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، خطبے میں حاضر ہونا فرض نہیں ہے، باقی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ مرد اور عورت سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نماز جاتا وہی وہ فضیلتیں سے بہرامند نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات جایا کرتی تھی جمعے کی نماز کے لیے۔ آج بھی مکہ اور مدینہ میں مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے، وہاں پہ عورتیں جاتی ہے جمعے کے، تو وہ بڑا مزے کا دن ہوتا ہے جو نمازوں کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جس علاقوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر واپس وہ جو سنت کا طریقہ ہے وہ آ جائے اور سارے لوگ اس کا اہتمام کرنے لگے، عورتیں بھی جانے لگے، ویسا دور واپس آ جائے۔ وہ آنے والا ہے، قیامت کے پہلے امام مہدی آئیں گے تو وہ جو دور ہے نا خلفائے راشدین کا جو پیور دین تھا وہ واپس آنے والا ہے قیامت کے پہلے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں بھی وہ ہم دیکھیں، یا جو مکے میں ادھر رہتے ہیں سعودی عرب میں، وہ مکہ مدینہ میں یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن فوت ہوتا ہے وہ فتنہ قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو کر مرے، وہ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مرے، وہ نافرمانی کرتے ہوئے مرے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے ہوئے مرے، ٹھیک ہے، تو معافی ہوگی نہیں۔ اس کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں، اب کون سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہوں کی تو بخشش نہیں ہے جب تک وہ خود معافی نہ مانگ لے، وہ اپنے آپ کو سدھارے نہیں، استغفار کرے اور توبہ کرے، یعنی معافی بھی مانگے اور توبہ مطلب پلٹ کے آئے، وہ گناہ کرنے کی پھر کوشش نہ کرے، ان کے لیے معافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فوت ہوتا ہے وہ اسلام پہ فوت ہوتا ہے، موحد ہو کر فوت ہوتا ہے، تو یا چھوٹے موٹے اس کے گناہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے ترمذی کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ آل عمران کی، تو اس وقت یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو عیدین کے روز نازل ہوئی ہے، یعنی جمعے کے دن اور عرفہ کے دن جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ اس دن جمعہ تھا اور وہی یوم عرفہ بھی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ حج اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے جو انڈو پاک میں سوچ ہے نا کہ جمعے کے دن آئے تو حج اکبر، نہیں،
عرب میں عمرے کو بھی حج کہتے تھے اور حج کو بھی حج کہتے تھے. عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جمعے کے دن آیا تو پھر وہ حج اکبر نہیں. اچھا، اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو آیت اس دن نازل ہوئی جس دن 2 عیدین تھی. عیدین یعنی جمعہ کو بھی عید کہا ہے، اس کی بھی دلیل آگے آئے گی. اور جو یوم عرفہ تھا وہ بھی عید کا دن تھا. تو عیدین کے دن تو یہ نازل ہوئی. ہم بھی عید مناتے ہیں اس کا مطلب. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی رات چمکدار رات ہے اور جمعے کا دن تر و تازہ دن ہوا کرتا ہے. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ عبادتیں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعے کے دن غسل کر کے خوب اچھی طرح مقدار بھر صفائی کرے، یعنی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو صاف کرے اور تیل لگائے، اپنے گھر میں موجودہ خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے جمعہ کے لیے روانہ ہو اور مسجد میں آ کر 2 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان آدمیوں کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائے، پھر جس قدر مقدار ہو نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو پھر خاموش ہو جائے، تو اس حاضر اور دوسرے جمعے کے درمیان والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ سارے کام کر کے جب واپس گھر آتا ہے تو اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، صغیرہ گناہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو شخص جمعے کے روز خوب اچھی طرح غسل کرے، پیدل چل کر اول وقت مسجد میں جا کر امام کے قریب بیٹھ کر خوب غور سے خطبہ سنے اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے، اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے. یہ مشکات میں ہے 1388، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان سب میں یہ حدیث مروی ہے. جو خوب اچھی طرح غسل کرے، پیدل چل کر یہ اہمیت ہے، پیدل چل کر اول وقت میں مسجد میں جا کر امام کے قریب بیٹھ کر خوب غور سے خطبہ سنے اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے. لغو کام کیا ہے؟ کنکری چننا یا پھر کسی کو اشارہ کرنا، کسی سے بات کرنا، یہ سب لغو کام میں آتے ہیں، فضول کام میں آتے ہیں. اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب اسے ملتا ہے. صرف اتنا کام کرنے سے اتنا بڑا ثواب. ویسے اللہ رب العزت نے اتنا یہ ثواب، یہ بخششوں کے بہانے کیوں دیے؟ کیونکہ پہلے کی قومیں جو تھی ان کو لمبی لمبی عمر ملتی تھی، لمبی کئی 1000 سالوں تک عمر ان کو ملا کرتی تھی. ہمیں کتنا ہے؟ 60 70 80 میکس، 100 بہت ریئر. ٹھیک ہے، تو ہم اتنے کم عمر میں ان کے برابر تو اجر حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ ذریعہ اللہ رب العزت نے بنایا. تو اس طریقے سے تم اتنے سال کے، جیسے شب قدر کی فضیلت آتی ہے اور یہ پیدل جا کر بیٹھ کر اونٹ کی قربانی، انڈے کی قربانی، بہرحال یہ ساری ترغیب کیوں دلائی؟ تاکہ آپ پچھلی قوموں سے زیادہ نیکیاں بٹورے، اپنے نام اعمال میں اس کو شامل کریں. اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ آ جائے اس کی فضیلت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں. 3 قسم کے لوگ تو اپنے گھروں میں جو بچے ہیں اور مرد ہیں جو جمعے کے لیے جاتے ہیں، دیکھیں یہ 3 میں سے وہ کن میں شمار ہوتے ہیں. پہلا، وہ جس نے وہاں پہنچ کر لغو حرکت کی تو اسے اس سے بس یہی کچھ ملتا ہے. تو وہاں پہنچ کر لغو چیزیں، فضول کام کیے تو اللہ رب العزت اس کو وہی دیتے، کچھ نہیں ملتا اس کو. دوسرا ہے جو دعا کرنے کی نیت سے جاتا ہے، دعا کرنے کی نیت سے حاضر ہوتا ہے، تو اللہ چاہے تو اسے عطا کرتا ہے، تو چاہے تو اسے منع کر دیتا ہے، دیتا بھی یا نہیں بھی دیتا. لیکن تیسرا ہے جو جمعے میں شامل ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ غور سے خطبہ سنتا ہے، لغو حرکات سے بچتا ہے، کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا نہیں ہے، نہ کسی کو ایذا پہنچاتا ہے، تو وہ اس کے لیے سابقہ جمعہ اور مزید 3 دن کے لیے کفارہ بن جاتا ہے.
یہ کام کر کے جو وہاں پر حاضر ہوتا ہے تو اس کے لیے کفارہ بنتا ہے. پہلے 2 کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، اور کوئی ان کی دعا اللہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اس دن دگنا اجر ملتا ہے. تو یہ ساری کام نیکی کے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر رہے ہیں. قرآن میں بار بار یہ بات آتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو یہ سارے کام سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں نا. قرآن میں تو اس کی اہتمام، اس کی حکمتیں، اس میں مین کام ہے جو کرنے کے، وہ 3 آیتوں میں بتا دیے. باقی یہ ساری تفصیل کس میں آئی؟ احادیث میں آئی ہے. اور احادیث کو فالو کرنا مطلب نیکی ہے. اور ہر نیکی کا کام، آپ نہا رہے، غسل لے رہے، خوشبو لگا رہے، صاف کپڑے پہن رہے، سب نیکی، ایک ایک کام نیکی ہے. جو سنت سمجھ کے فالو کر رہے تو ان نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، اور ہر نیکی کا دگنا اجر ملتے جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ہے غفور الرحیم، یہ کوالٹی ہے غفور الرحیم کی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بندوں کو اتنے سارے موقع دیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے تم اجر حاصل کرو، اس طریقے سے حاصل کرو، یہ بھی لو لو، یہ بھی لے لو. تو سیل اللہ تعالیٰ کھولتے رہتے ہیں ہمارے لیے، غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کے لیے. اللہ کرے کہ ہمیں ان سیل سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو. ایک اور فضیلت میں آتا ہے، عبداللہ بن سباق رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اللہ نے اس دن کو عید قرار دیا ہے. کسی جمعے میں فرمایا، پس تم اچھی طرح غسل کرو، اور جس کے پاس خوشبو ہو تو وہ اسے لگا لے، اور مسواک بھی کریں. یہ سب سنت کے طریقے ہیں. مسواک کریں، خوشبو لگائیں. یہ عید کے دن کی طرح اس کو منائیں، عید کے دن کی طرح اسے منائیں. تو یہ کچھ فضیلتیں ہیں. فضیلتوں کی سمری جو ہم نے فضیلتیں پڑھی تھی، اس میں کیا کیا باتیں آئی ہیں جو ہم نے سمجھا ہے. جمعہ یوم المشہود ہے. مشہود کیوں؟ اعمال پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حضور، اس وجہ سے یوم المشہود کہا گیا. دوسری فضیلت ہے، فضیلت کیوں ہے امت پہ، ہمارے اوپر؟ کیونکہ اس کو ہم نے لیا تو اللہ رب العزت پہلے ہمیں جنت میں بھیجے گا پچھلی امتوں سے، دوسری امتوں سے. اور ایک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. یہ بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا تو پھر اس کی قدر کرے، اس کی اہمیت پہچانے. اور دوسرا یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. پھر ایک فضیلت ہے، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اس میں بہترین دن جمعے کا دن ہے. چمکدار رات ہے اس کی، اور روشن دن ہے، بڑی فضیلت والا دن ہے. اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام فوت ہوئے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے. ایک اور قیامت قائم ہوگی اسی دن، اور پہلی سور اسی دن پھونکا جائے گا، دوسری سور بھی اسی دن پھونکا جائے گا. ایک اور فضیلت ہے، دیکھیں مقرب فرشتے، اللہ تعالیٰ کے قریب جو فرشتے ہیں، وہ جانور، تمام مخلوق اس دن ڈرتے رہتے ہیں، چیخ پکار کرتے ہیں قیامت کے دن کے قائم ہونے سے ڈر کر. وہ ہمیں چیخیں سنائی نہیں دیتی، سمجھ نہیں آتی. انسان اور جنس کے علاوہ ساری مخلوق ڈرتی ہے اس دن کہ قیامت قائم ہو جائے گی کر کے. اور ایک اور فضیلت، غسل اچھے انداز میں کر کے امام کے اٹھنے سے پہلے پہنچے، نوافل ادا کرے، پھر خاموش بیٹھے تو اس کے لیے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے، پھر اور پلس 3 ڈیز 10 ڈیز مزید گناہ اس کے صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اس کی قدر نہ کی تو یہ دن چھین لیا گیا تھا پچھلی قوموں کو، اور ہمیں اس کی قدر کرنا ضروری ہے. ہم اس کی قدر نہیں کر رہے تو ہمیں پنشمنٹ کیا مل رہا ہے؟ دین سے ناواقف ہو رہے، ہم دین پر عمل ہمارا گول، سنتیں مردہ ہو رہی. ٹھیک ہے، تو یہ ہم پہ عذاب ہے، ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے. ایک اور اس کی فضیلت ہے، فتنے خبر سے بچا لیا جاتا ہے. ایک اور ہے عید المومنین ہے. عید المومنین کا فرق میں نے وہاں پہ سمجھایا تھا. وہ عیدیں الگ ہے، اس میں کام کرنے کے الگ بتائے گئے، اس میں کام کرنے کے الگ بتائے گئے. تو یہ جو بتائے گئے وہ کام کریں، جو نہیں بتائے گئے مبارکبادی دینا، یہ عید جمعہ مبارک کے میسیجز فارورڈ کرنا، یہ غیر شریعت جمعے کی کرنے کے کاموں میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو نہ لے کے آئے اس کو. اور کبیرہ گناہوں سے
اپنے آپ کو بچا لیتا ہے پھر جمعے سے جمعے کے درمیان کے صغیرہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. یا شرط ہے جمعے سے جمعے کے درمیان جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس کی شرط کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے روک لیتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے. ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اس نے کفر کیا. کفر اور شرک کے درمیان کیا ہے؟ نماز کا فرق ہے. تو نماز چھوڑنے والا یہ ساری چیزوں میں ملوث ہوتا ہے. اور ایک اور فضیلت کیا ہے؟ پیدل چل کر آنے سے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ہے. جمعے کے دن نہا دھو کر خوشبو لگا کر مسواک کر کے اچھے کپڑے پہن کے پیدل چل کے امام کے خطبہ دینے کے پہلے پہنچتا ہے تو ہر قدم پر اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے. ایک اور فضیلت، ہر نیکی کا دگنا اجر اس میں دیا جاتا ہے. ایک اور ہے جس کی مجھے دلیل نہیں دکھی لیکن قاری شعیب احمد میر انہوں نے کہا، اسی کا قول ہے کہ اس روز یہ سارے اہتمام کر کے جو جمعے میں شامل ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک نفل حج بھی اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے. نفل حج سے بھی زیادہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی ساری یہ فضیلتیں برکات